ایک بندہ مومن اپنی کوششوں سے یوں بھی مرتبہ نبوت اور رسالت تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر لحاظ سے اور ہر حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری پیغمبر یعنی آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے بعد نبوت کا کوئی لالچ، کوئی تصور، کوئی امید، کوئی کوشش، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کوئی اگر اس لیے عبادت کرتا ہے آج پیغمبر آخر الزماں کے بعد کہ مجھے نبی بننا ہے، تو وہ اس ارادے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتا ہے کہ مجھے نبی بننا ہے، تو اس کی عبادتیں اسے کافر بنا دے گی۔ جیسے ہی وہ یہ ارادہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس ارادے سے، اپنے اس عقیدے اور اس اعتقاد کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حیثیت میں اللہ کا آخری پیغمبر نہیں مانتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو نبوت اور رسالت کا دروازہ ہر لحاظ سے بند ہو گیا، مگر نبوت اور رسالت کے بعد آج کا مسلمان اور قیامت تک کا مسلمان، جیسے دنیا بھر میں آپ کا ایک آئیڈیل ہے نا دنیا کے میدان میں، کہ آپ اگر ایک تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں، ایک کاروباری ہیں، تو آپ کی نگاہیں کہاں جا کر ٹھہرتی ہیں؟ کہ اگر آپ کو اپنے کاروبار کی بلندیوں کو چھونا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے ٹاٹا برلا بننا ہے، مجھے امبانی اور اڈانی بننا ہے۔ یعنی جسم کا جو آئیڈیل ہے، جسم کو بلندیوں تک پہنچانے کا جو مقام ہے، وہ ٹاٹا برلا اور امبانی اور اڈانی جیسے بڑے کاروباریوں کی شخصیتیں ہیں کہ جن کے مقام تک اپنے بدن کو پہنچا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بدن کی ترقی ہو گئی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بدن مقصود مومن نہیں ہے۔ بدن، انسانی بدن، یہ بندہ مومن کا مقصود نہیں ہے، ایم نہیں ہے، بلکہ بدن اس دنیا میں روح کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے۔ بدن اس دنیا میں روح کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے ہمارا یہ لائٹ ہے نا، روشنی حاصل کرنے کے لیے بلب ایک ذریعہ ہے کہ یہ ہوگا تو اس بلب میں روشنی کا ظہور بجلی کے ذریعے ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو بجلی کے تار میں بجلی دوڑتی رہے مگر روشنی کا ظہور نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روح کا ظہور چاہیے تو اس کے لیے اس دنیا میں ایک بدن ضروری ہے۔ یعنی بدن ہمارا مقصود نہیں ہے، بدن ایک حیثیت سے وجہ ظہور روحانیت ہے۔ لہذا انسانی جسم کو اگر ترقیات تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے الگ آئیڈیلز ہیں، لیکن اگر روح کو ترقیات کی منزل تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے موجودہ انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے بلندیوں کا منتہا اور آخری درجہ جو قائم فرمایا ہے وہ مرتبہ ولایت ہے۔ یعنی انسان اپنی روحانیت میں، اپنے باطنی احوال میں جس بلند ترین اور آخری درجے کے مقام تک جا سکتا ہے وہ روحانیت کا مقام، وہ باطنی مقام، مقام ولایت ہے کہ کوئی انسان اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جس طرح جسم کے میدان میں اور جسمانیات کے میدان میں ترقی کا معیار یہ بڑے کاروباری ہیں، اسی طرح روحانیت کے میدان میں انتہائی ترقیات کے مقامات کو درشانے والی شخصیتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اور اولیاء کرام ہیں، اور یہ مقام مقام ولایت ہے۔ تو ان کے اعراس میں، ان کے عرس میں حاضر ہونے کا اصل مقصد یہ ہے
کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ جس نے اپنے بدن کو ترقی دی وہ کہاں پہنچا اور جس نے اپنی روح کو ترقی دی وہ کہاں پہنچا. جس نے اپنے بدن کو ترقی دی وہ یہاں تک پہنچا کہ زندہ ہیں تو ہر ایک اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے تعلق مینٹین کرتا ہے اور اس سے ایک طرح کی کنیکٹیویٹی رکھتا ہے. لیکن جسم مر جائے تو پھر اس سے ہر طرح کا تعلق جو جسم کی بنیاد پر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ بڑے بڑے کاروباری اور تاجر اگر آج دنیا سے چلے جائیں، کل آپ میں سے کوئی یا دنیا بھر سے کوئی ان سے جا کر کوئی ڈیل کرنا چاہے گا؟ کوئی ڈیل کرنا چاہے گا؟ کوئی بڑا کاروباری دنیا بھر کا جو اپنے کاروبار کی بنیاد پر بڑی عزتیں اور شہرتیں اس دنیا میں رکھتا ہے، وہ اگر مر جائے آپ میں سے کوئی اس سے ملاقات کے لیے جائے گا؟ اس سے کسی طرح کی کوئی ڈیل کرنے، کوئی سودا سلف لینے، کوئی لین دین کرنے، کوئی معاملہ کرنے کے لیے ان کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ جسم کی ترقی تھی جو اپنے منتہا کو پہنچ کر موت کے ذریعے ختم ہو گئی، پوری کہانی ختم ہو گئی. اب اس سے کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. مگر جو روحانیت کے میدان میں اور باطنی احوال کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو روحانی ترقیاں عطا فرمائی ہیں، باطنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان کے ساتھ دنیا والوں کی ڈیل ان کی زندگی میں تو چلتی ہی ہے کہ حضور ہماری دنیا کا یہ کام بن جائے، آپ دعا فرما دیں. ہماری آخرت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، دعا فرما دیں. دنیا میں ان کے رہتے ہوئے تو دنیا ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہی ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پر دنیا حاضر ہو کر ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ حضور ہماری دنیا کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری آخرت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ فرق ہے دوستوں، اور یہی بتانے کے لیے اللہ کے ان دوستوں کے اعراس منائے جاتے ہیں کہ اڈانی اور امبانی اللہ انہیں ہدایت والی زندگی دے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ان کی قبر پر جا کر ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کروڑ پتی ارب پتی ہوتے رہیں لیکن ان کی قبر پر کوئی بھی کسی طرح کی ڈیل کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن ایک اللہ والا جو بظاہر اپنی زندگی کسی فٹ پاتھ پر گزارا ہو جس نے، لیکن وہ بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو جس طرح دنیا میں ہوتے ہوئے لوگ اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں لے کر ان کے حل کے لیے حاضر ہوتے تھے، اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا کھچ کھچ کر اس کے دروازے پر آتی ہے اور اپنے دکھڑے اسے سناتی ہیں اور اس کے وسیلے سے اس کا حل اللہ سے طلب کرتی ہیں. آپ دیکھیے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ بظاہر ایسا لگا دنیا کو کہ وہ خود اپنی پیاس نہیں بجھا سکے، وہ خود اپنے بچوں کی پیاس نہیں بجھا سکے، لیکن دنیا نے خود اپنی آنکھ کا دیکھا ہوا جھٹلایا اور آج تک جھٹلا رہی ہے اور قیامت تک جھٹلائے گی. کیوں بھائی؟ اگر یہ حقیقت تھی کہ اگر فرات قریب میں ہو کر اگر امام حسین اپنی اور اپنی اولاد کی پیاس نہیں بجھا سکے تو آج دنیا کیوں جا رہی ہے جو اتنا مجبور تھا کہ اپنی پیاس خود نہ بجھا سکا، اپنی اولاد کی پیاس نہ بجھا سکا، آج دنیا کس لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے دروازے پر جا رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا نے اپنی آنکھ کا دیکھا جھٹلا دیا کہ نہیں، ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے کہ حسین پیاسے جا رہے ہیں، علی اکبر پیاسے جا رہے ہیں، علی اصغر پیاسے جا رہے ہیں، قاسم بن حسن پیاسے جا رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے
یہ رب کا امتحان ہے، یہ حسین اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ حسین اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ رب اپنے حسین اور اپنے مقبول بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے، مگر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حسین پیاسا ہو کر بھی ہم حسین کے مجبور ہیں، آج بھی حسین کے مجبور ہیں، قیامت تک حسین کے مجبور ہیں۔ حسین پیاسے ہیں مگر مجبور نہیں ہیں، اس لیے کہ آج بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہی ہے، دنیا اور آخرت کے اپنے مسائل حل کر رہی ہے اور قیامت تک حل کرتی رہے گی۔ اور صرف حسین نہیں، حسین کا ہر بیٹا، ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء ہم نے دیکھا کہ وہ شخصیت ہے جس کے اپنے پلے بظاہر دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہے، دنیا کی کوئی وسعت نہیں ہے، مگر وقت کا تاجدار بھی ان کے آگے منگتا بن کر کھڑا ہوا نظر آتا ہے ہمیں۔ اسی طرح سرکار حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلیے، بظاہر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تخت سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا جو تخت پر بیٹھے رہے، تخت سلطنت کے پجاری بنے رہے، دنیا کے مال و اقتدار اور منصب کی پوجا کرتے رہے، آج ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کے دربار میں سلام کرنے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے، مگر مخدوم سمنا کی بارگاہ میں چل کر دیکھیے، خدا کی قسم نہ کوئی بلاوا ہے، نہ کوئی نگاڑا ہے، نہ کوئی ڈھڈورچی ہے، نہ کوئی تبلچی ہے، کسی طرح کا کوئی آوازہ نہ ہونے کے باوجود سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں آپ اپنا پسینہ بہائے بغیر اس بارگاہ میں، اس چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اندر جانے کی کوشش کر سکیں۔